اب میں کہوں کچھ بھی نہیں ہے بھائی, مر جائیں گے نا, یہی ہوگا نا, مر جائیں گے تو کیا ہو گیا, جنازہ نہیں ملے گا نا, کوئی بات نہیں, وہ بھی مسلمان ہیں ہسپتال میں, عیدی سینٹر والے بھی مسلمان, غسل کفن دے کے دفنا دیں گے, قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ لینا, کیا ہوگا, یہی ہوگا نا. تو آپ ڈریں گے تو بالکل بھی نہیں, آپ کہیں گے یار مر جائیں گے زیادہ سے زیادہ. لیکن جتنوں نے مرنا ہے, مرنے والوں کی تعداد اس سے 10 گنا بولو بھائی بڑھ جائے, کیونکہ پھر آپ جھپیاں پا کے ایک دوسرے سے ملیں گے, جیسے کہ عید کے دن ملے ہیں. ہم تو منع کر رہے تھے احتیاط کرو. اچھا ایک بات چل پڑی ہے تو آ گئی ہے, غلط جو ہسپتالوں میں ہو رہا ہے نا, وہ میں بتاؤں آپ کو کیا ہو رہا ہے. یہ باتیں میں ایک بات بتا دوں, حکومت کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ لوگ مجھے بھی حکومت کا پٹھو اور حکومت کی زبان بولتا ہے. گورنمنٹ اگر لوگوں کے ساتھ خیر خواہ ہوتی تو اس بیماری کے پھیلنے سے پہلے حکومت قابو پا چکی ہوتی, کیونکہ امریکہ اور اٹلی کا حال گورنمنٹ دیکھ چکی تھی, جو بے احتیاطیاں انہوں نے کی ہیں دیکھ چکی تھی. ہماری حکومت نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی ہے, شیعہ لوگوں کو جلوس نکالنے کی اجازت دے کے اپنا اعتماد کھو دیا. تو یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے جس کی سزا قوم بھگت رہی ہے. تو اس لیے ہم گورنمنٹ کی زبان نہیں بول رہے, ہم ڈاکٹروں کی زبان بول رہے ہیں, وہ ڈاکٹر جو ایکسپرٹ ہیں. میں نے اس میں اتنا کچھ سیکھا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, کیونکہ جب کوئی چیز میں انسان مبتلا ہوتا ہے نا, پھر تحقیق بھی کرتا ہے. یاد رکھو, بہت سے لوگ جن کے نام کے آگے ڈاکٹر لگا ہوتا ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر, MBBS ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں. جو ماہر غذائیات ہوتے ہیں ان میں اکثر ڈاکٹر نہیں ہوتے. لوگ کیا کر رہے ہیں, جو غذائیات کا ماہر ہے اور جو ہے وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اس کے پاس اتنی ڈگریاں اور میڈیکل سائنس کی اصطلاحات بھی وہ سمجھتے ہیں, اور وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, تو لوگ ان کی بات کو سیریس لیتے ہیں. بڑے مشہور ہیں, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا کہ اس میں احتیاط کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہر ایک کو لگے گا, آج نہیں تو کل لگے گا, کل نہیں تو پرسوں لگے گا, لہذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے احتیاطوں کا. جب ایکسپرٹ ڈاکٹر سے اس بارے میں پوچھا گیا, وہ کہتے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں, جن ملکوں نے احتیاط کی ہے انہوں نے قابو پا لیا ہے. چائنا جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں کافی حد تک کنٹرول میں ہے, جو گڑھ تھا اس کا. اٹلی میں کچھ کنٹرول ہو گیا احتیاط کی وجہ سے. تو ایک آدمی مشورہ دے رہے کہ احتیاط نہ کرو, ساری دنیا کے بڑے بڑے ممالک احتیاط کروا رہے ہیں, ڈاکٹرز ایک طرف ہیں, آپ ان لاکھوں ڈاکٹروں کو چھوڑ کر ایک آدمی کی بات مان رہے ہو, تو اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے, آپ کے اندر فالٹ ہے. تو ابھی وہ دیکھو نا کیسے کیسے نسخے, ادرک کا قہوہ پی لیں, زیتون کے قطرے ٹپکا لیں, اور سنا مکھی, اس کے کتنے فضائل چلے تھے ابھی, اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوا, لوگوں کو جلاب لگے, موشن لگے, وہ گرم ہوتی ہے, موشن سے آدمی کی ویسے بھی امیونٹی سسٹم کیا ہو جاتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے, جن کو نہیں بھی ہونا تھا ان کو بھی اٹیک ہوا ہے. تو یہ جو ٹوٹکے آ رہے ہیں نا, ایک صاحب نے کہا کہ بلڈ لے کے دوسرے میں ٹھوک دیا جائے, علاج دریافت ہو گیا. ایک حکیم صاحب کا بھی میں نے آڈیو سنی کہ خون, اصل میں جب یہ کورونا اٹیک کرتا ہے تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے, خون گاڑھا ہوتا ہے تو پتلا کر دو تو صحیح ہو جاتا ہے. تو میں آج کل لوگوں کی خون پتلا کرنے میں لگا ہوا ہوں. میں نے کہا حکیم صاحب خدا کا واسطہ یار, اللہ کو مانو, الو نہ بناؤ لوگوں کو, آپ بولو مجھے نہیں اس کا علاج پتا, بس ختم. تو بہت طبیعت سے, اور یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے, گوروں میں ہو رہا ہے تھوڑے پیمانے پر, گوروں میں بھی ایسے کچھ سرفرے ہوتے ہیں, پوری قوم ایک طرف, وہ اپنی کمپنی مشہور, اپنے یوٹیوب چینل کو گرو کرنے کے لیے اٹھ کے ایک بیان داغ دے گا, اور کوئی انگلش کی کتابیں, ناول وغیرہ, پاکستانیوں کو کیا پتہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا, کچھ انگلش کی کتابیں سامنے رکھ دیں اور کہا کہ یہ سب ڈرامہ ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں انگریز انگلش میں بیان کر رہا ہے. تو یاد رکھو, جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں کچھ سرفرے ہوتے ہیں, پوری قوم ایک طرف, ان کی اپنی رپورٹ آ رہی ہوتی ہے, تو گوروں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ہول سیل کے حساب سے ہیں, ان کے ہاں تھوڑے ہیں, تو وہ بھی ایسے کرتے ہیں. پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے تو کچھ نہ کچھ کلپ بنا کے ڈال دو, چلے گی. دیکھو چلتی وہ چیز ہے جو قوم سے ہٹ کر ہو, وہی باتیں جو سب کر رہے ہیں اگر وہ کریں. دیکھو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا, کتا حلال, ایک آدمی نے کہا نا, دعویٰ کیا تھا نا کتا حلال ہے, ایک آدمی نے فتویٰ دیا کہ کتا حلال ہے. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا, اس نے کہا میرے پاس دلائل ہیں بھائی. کہا یار آج تک سنتے آئے ہیں کتا حرام ہے, کہہ رہے یہ سب 2 نمبر مولوی ہیں جو کتے کو حرام کہتے ہیں, اصل میں سب کی دکانیں چل رہی ہیں نا, تو میں پھکی لے کر آ جاؤں پھکی. تو لوگوں نے کہا دلائل دو, اس نے کہا ایسے نہیں, مناظرہ کروں گا کھلے عام, ساری دنیا دیکھے گی, اس میں ثابت کروں گا کہ کتا کیا ہے, حلال ہے. اب جناب اس کا چیلنج کوئی قبول ہی نہیں کر رہا. جو مفتیان کرام میں بول رہے ہیں ہم اس کو لفٹ کیوں کرائیں, یہ کیا ہے, یہ پہلے یہ تو ثابت کرے کہ یہ بھی کوئی بہت بڑی فلم ہے, کوئی فنٹر ہے.
لیکن اس نے کہا دیکھو میرا چیلنج اس لیے قبول نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے. بالآخر وہ لوگوں نے علماء کو مجبور کیا, حضرت کچھ تو مناظرہ کریں. اس نے کہا مناظرہ 4 آدمیوں میں نہیں ہوگا, کھلے عام. اب وہ خبر پھیلتی بڑا اسٹیج لگا, لاکھوں لوگ جمع ہو گئے, ادھر بڑے بڑے پگڑیاں پہن کے علماء آ گئے, یہ جناب ایک طرف, بڑا نام پھیل گیا جی اس کا. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ کتا تو حرام تھا, حرام ہی ہے, مجھے دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اب کم از کم جہاں بھی جاؤں گا لوگ سلام کریں گے, اچھا آپ وہی ہیں,